صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے جی؟ اصل نام آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور القابات عتیق اور صدیق کے ہیں۔ صدیق کا معنی سچا ہے اور عتیق کا معنی آزاد ہے۔ اور آزاد کس نے کیا، کہاں سے کیا، کس سے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیقم من النار، میرا ابو بکر یاد رکھ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ امام ابن عساکر نے لکھا سامنے بیٹھ کر حضور نے اس طرح اشارہ کیا انت عتیقم من النار، ابو بکر تو جہنم کی آگ سے بری ہے۔ پھر سارے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو عتیق کہنا شروع کر دیا۔ صدیق بھی لقب اور عتیق بھی لقب۔ آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت سے شجرہ نسب حضور کے مبارک شجرے سے خاندان سے مل جاتا ہے، یعنی کہ 7 پشتیں پیچھے جائیں تو 7ویں پشت پہ حضور کا شجرہ مبارک، حضور کے بڑے جو اپنا آپ جن کی آل پاک میں سے تھے، اور صدیق اکبر 7ویں پشت سے جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام عام الفیل جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، عام الفیل کے 55 دن بعد پیدا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت ظاہری طور پہ۔ ویسے تو حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی نہ تھے، جب وقت بھی نہ تھا، تب بھی نہ تھا، کب بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس وقت بھی رسول اللہ تھے، آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک بھی ہوں گے، جنت میں بھی ہوں گے، جب تک خدا کی خدائی رہے گی، مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ ہر مشکل گھڑی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ہر مشکل یار وہ ہوتا ہے جو مشکل لمحات میں موڈے کے ساتھ موڈا جوڑ کر کھڑا ہو، یار وہ نہیں ہوتا جو مشکل گھڑی میں جان چھڑا کر بھاگ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے جب سارے مکے کے لوگ خلاف تھے۔ چڑھے ہوئے سورج کو تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، جب مشہوری ہو جائے، کوئی اپنا معروف بندہ ہو جائے تو اس وقت تو سارے بیلی بن جاتے ہیں، یار بن جاتے ہیں۔ اوکھے ویلے کا یار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے حضور کی حفاظت کر رہے ہیں، کعبے کا صحن ہے اور سارے کافر مل کر کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑا ہے، کسی نے کوئی شے، کسی نے بھالا، کسی نے خنجر پکڑا ہے۔ صدیق اکبر تنے تنہا حضور کے سامنے ہر آنے والا پتھر اپنے جسم نازنین پر اٹھاتے ہیں، ہر آنے والا ڈنڈا، ہر آنے والی شے اپنے جسم پر برداشت کر کے حضور کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں مشیر اور وزیر بن کر رہے۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت ساری جنگوں میں شرکت کی، زندگی کے ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دے کر جا نثاری کا حق ادا کر دیا۔ 2 سال 7 مہینے مسند خلافت پر جلوہ فرما رہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے جناب بتائیے، آپ صدیق اکبر کے نعرے مارتے ہیں نگر نگر ابو بکر ابو بکر، تو بتائیں کہ خلافت صدیق اکبر کا دورانیہ کتنا تھا، کتنی دیر مسند خلافت پر صدیق اکبر جلوہ فرما رہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 سال 7 مہینے 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ تاریخ کیا تھی؟ 22۔ عدل و انصاف کے شہنشاہ، عدل و انصاف کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت تھی کہ جب جنازہ پڑھا لو تو میری میت کو حضور علیہ السلام کے در دولت پر گنبد خضرا کے سامنے رکھ دینا۔ اس وقت قبر پاک تھی، گنبد خضرا نہیں تھا، تو کہا کہ سامنے رکھ دینا، اگر بوا کھل جائے یار قبول کر لیں تو حضور کے پہلو میں قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان کے اندر جا کے دفن کر دینا۔ صحابہ نے لا کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں جو ہے وہ آپ کی میت کو رکھا،
چارپائی کو رکھا اور عرض کیا بندہ نواز آپ کا غلام آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، صدیق اکبر آیا ہے، اگر اجازت عطا فرمائیں تو اس کو آپ کے قبر کے مبارک کے اپنا قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ تو اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، محبوب کو محبوب سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ یاری کا حق ادا رسول اللہ نے بھی فرمایا اور صدیق اکبر نے بھی فرمایا۔ کیسا انعام دیا؟ کہا ابو بکر تو نے تنہائیوں میں، تو نے مشکلوں میں، تو نے پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں میرا ساتھ دیا، جا تجھے ایسا ساتھ دیں گے کہ قیامت کی صبح تک تیرا اور میرا ساتھ، خالی قیامت کی صبح تک نہیں جنت تک تیرا اور میرا ساتھ رہے گا۔ ایسا ساتھ دے دیا۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ ایسے بھی بھلا کہ محبتوں کا دونوں طرف سے حد ہو گئی۔ محبت دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے، دونوں طرفہ محبت، ادھر سے صدیق اکبر انتہا کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی انتہا فرما دی۔ معجزہ دکھائیے، بتائیے کہ دین حق، یہ آپ کا دین حق ہے، اس پر کوئی مدلل دلیل دیجئے۔ واحد صدیق اکبر ہیں، ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے بغیر دلیل کے میرا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 500 آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتاری۔